السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اکرام کے کمال کو انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، آج میں اپنے رامپور کے ایک مفتی صاحب کی گفتگو آپ کو سنوانے جا رہا ہوں۔ چھوٹی سی گفتگو ہے، آپ پورا ملاحظہ فرمائیں اور جتنا ہو سکے اس کو آگے شیئر کریں۔ یہ ہمارے شہر رامپور کے ایک مفتی صاحب ہیں، مفتی عبد المتین۔ یہ بلاسپور گیٹ کے پاس ایک مسجد اور مدرسہ ہے، مسجد رشیدیہ، مدرسہ رشیدیہ، ٹھیک ہے؟ یہ بلاسپور گیٹ کے بالکل قریب ہے۔ جب نئی بستی میں کو چلیں گے تو بس یہ وہی مدرسہ ہے۔ تو مفتی صاحب سے میں نے پوچھا، مفتی صاحب کیا بغیر وضو بغیر تیمم کی نماز ہو جائے گی؟ مفتی صاحب نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا اچھا نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے ایک بات کہی مجھ سے، چلیے وہ بتا دوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسلمان اس بات کو کہے، اور جو ایسا کہے گا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھے مسلمانوں؟ جب میں نے ان کو یہ بتا دیا کہ دیوبندیوں کی کتاب میں لکھا ہے، جب میں نے ان کو یہ بتایا کہ یہ بات دیوبندیوں کی کتاب میں ہے، یہ دیوبندیوں نے لکھا ہے، تو پھر ڈالم ڈول ہونے لگے۔ سمجھے؟ انہوں نے پھر اس کے بعد کچھ نہیں کہا، بلکہ مجھ سے کہنے لگے کہ تم نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ بہرحال میں نے تو ان کو بول دیا کہ کیوں نہیں دیا۔ سمجھے مسلمانوں؟ تو یہ بیچارے مفتی صاحب فون کاٹ کر بھاگ گئے۔ فون انہوں نے کاٹ دیا، جواب نہیں دیا۔ تو ان کے یہاں فتوے بھی دو رنگ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ان کا کوئی مخالف ہے تو اس پر دھام سے فتویٰ مار دیں گے، چاہے وہ چیز جائز ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جائز چیز کو بھی ناجائز، حرام، بدعت، شرک، یعنی کیا کیا بول دیتے ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو تو میں انشاءاللہ ان کے منہ سے ثابت کروا دوں گا۔ اب دیکھیے، سب جانتے ہیں کہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہوگی، مگر ان کے دیوبندیوں کے یہاں بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی، شراب پینے کی اجازت دی گئی، زنا کرنے کی بھی اجازت دی گئی۔ کتنی حیرت کی بات ہے، کتنی حیرت کی بات ہے۔ اور پھر یہ فون کاٹ کر بھاگ گئے، کوئی جواب نہیں دے سکے، کوئی جواب نہیں۔ اور کیا بولوں، میں بولوں گا، میں بہت کچھ کہہ دیتا ہوں ان لوگوں کو۔ بہرحال دنیا دیوبندیت کا کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم ہو، یہ لوگ شریعت کو نہیں مانتے بلکہ اپنی طبیعت کو مانتے ہیں، نہ یہ قرآن مانتے ہیں نہ حدیث مانتے ہیں۔ سمجھے مسلمانوں؟ یہ صرف اپنی منمانی کرتے ہیں، سمجھے؟ یہ صرف اپنی منمانی کرتے ہیں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں دیوبندیوں کے چار اکابر پکے کافر، اور یہ جو آج کے دیوبندی ہے یہ ان لوگوں کو جو کافر ہو چکے ہیں مسلمان مانتے ہیں، ان کے کفر کو جانتے ہوئے بھی مسلمان مانتے ہیں یہ۔ اس لیے میں ان کو نہ تو سلام کرتا ہوں نہ ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ خیر، آگے کی آپ پوری آڈیو ملاحظہ فرمائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں پھر بتاؤں گا آپ کو۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی، وہ مفتی متین صاحب بول رہے ہیں کیا؟ جی بتائیے۔ اچھا، وہ ایک صاحب سے بات چل رہی تھی جی تو آپ کا میں نے نمبر لگایا تھا۔ وہ پوچھنا یہ تھا کہ بغیر وضو بغیر تیمم کے نماز ہو جائے گی کیا؟ نہیں تو اچھا، تو اگر کوئی عالم یا کوئی بھی انسان اگر یہ کہے کسی کے لیے اجازت دے تو اس کے اوپر شریعت کا کیا حکم آئے گا؟ آپ کون بول رہے ہیں یہ بتائیں گے؟ ہاں، میں نور حسن بول رہا ہوں کاشی پور سے۔ اچھا، جی،
ایسا کون شخص ہے جس نے اجازت دی ہے؟ نہیں، کوئی بھی ہو، اس پر شریعت کا کیا حکم آئے گا؟ نہیں، ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ہاں ہاں، ایسا ہوا ہے۔ کون، کس نے کہا ہے؟ مطلب اس پہ شریعت کا حکم کیا آئے گا ایسے کہنے والے پر، بغیر وضو کے یا بغیر تیمم کے نماز پڑھنے کی اجازت دینے والے پر اور شراب پینے کی اجازت دینے والے پر؟ بھائی میں تو مانتا نہیں کہ کوئی صحیح مسلمان جو ہے اس کی اجازت دے سکتا ہے۔ جی 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 جی، میں نے بھی یہی کہا ان سے، تو ہاں یہی میری بات چل رہی تھی کہ یہ شراب جو ہے وہ ہمارے شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، جی اور بغیر وضو کے نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ پاکی ضروری ہے اس کے لیے، جسم کی بھی اور پھر جو وضو کے لیے نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے وہ بھی۔ ٹھیک۔ ہاں، تو علماء دیوبند کی ایک کتاب میں لکھا ہے یہ۔ کس نے لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ حکایات اولیاء میں کیا لکھا ہے؟ بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اس میں جو ہے اجازت دے دی گئی ہے، اور شراب پینے کی اور زنا کرنے کی۔ دیکھیے ایسے ظاہر اگر اس پورے واقعے کو دیکھیں گے کوئی ایسے اجازت تو دے گا نہیں، چاہے وہ دیوبند ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جی کسی کے نزدیک بھی بغیر وضو کا نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور وہاں اگر کچھ لکھا بھی ہے، بہرحال تو مجھے معلوم نہیں وہ کس پس منظر میں لکھا ہے یا اس کا کیا مطلب ہے، وہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو دیکھیے حضور نے کبھی اس طرح آپ نے کا، مجھے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ ہاں ایک دیوبندی سے میری بات چل رہی تھی نہیں، آپ نے مجھے اسی سلام میٹر کا پر۔ جواب نہیں دیا تھا۔ ہاں، تو میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں اور دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں آپ۔ میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں، بہت چھوٹے سے چھوٹے کا چھوٹا کا عالم۔ یہ تو آپ کا خیر بڑا پن ہے، اپنے آپ میں آپ کی عاجزی ہے۔ تو ہر بندہ یہی کہتا ہے اپنے آپ کو کہ میں بہت چھوٹا ہوں، حالانکہ کچھ حقیقت بھی یہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انسان کے پاس علم ہے ہی کتنا۔ جی جی، میں جانتا ہوں آپ کو۔ آپ مفتی متین صاحب بول رہے ہیں نا؟ کیسے جانتے ہیں آپ مجھے؟ ارے بھائی آپ بتائیں نا، آپ مفتی متین صاحب ہیں نا؟ ہاں، میرا نام عبدالمتین ہے جی۔ ہاں ہاں ہاں، اور یہ کیا بولتے ہیں، بلاسپور گیٹ پہ جو مسجد رشیدیہ ہے، مدرسہ مسجد، جی یہاں آپ خدمت انجام دیتے ہیں، جی ہے نا؟ جی جی۔ جی 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 آپ کاشی پور میں رہتے ہیں؟ جی ہاں، میں کاشی پور سے ہوں، اور ہاں میں کسی مدرسے میں ہوں؟ نہیں نہیں نہیں، میں مدرسے میں نہیں ہوں، بس ایک میں سادہ سا انسان ہوں، ایک عام آدمی ہوں۔ اچھا، جی، ٹھیک ٹھیک۔ تو پھر کیا کیا جائے ایسے انسان پر، ایسے عالم پر؟ شریعت کا حکم کیا آئے گا جو بغیر وضو بغیر تیمم کے جو ہے نماز پڑھنے کی اجازت دے دے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کس کے نام سے، وہ جو قول نقل کیا کس کے نام سے نقل کیا، یہ بتائیے مجھے۔ اچھا، میں آپ کو بھیجے دیتا ہوں، آپ اس میں پڑھ لیں اور مجھے بتا دیں۔ لائن پر رہیں گے مفتی صاحب؟ ہاں جی لائن پر رہیے مفتی صاحب، میں آپ آپ کو مجھے بھیج دیجئے، اس کی کیا حقیقت ہے وہ پوری بات دیکھی جائے گی۔ اور آپ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ سلام کا جواب نہیں دیا آپ نے۔ ہاں، میں دیوبندیوں کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہوں مفتی صاحب۔ وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ علماء دیوبند کے جو دور حاضر کے جو عالم ہیں، وہ جی تھانوی جی، ننوتوی جی، امیٹھوی جی، ان کو مسلمان مانتے ہیں، اور یہ دیوبند کے جو 4 بڑے اکابر ہیں، یہ اللہ رسول کی شان میں توہین کر کے دار اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ اچھا، اللہ کے رسول کی شان میں ہم و توہین، نعوذ جی باللہ من ذالک۔ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بعد سب سے افضل مانتا ہوں۔ کہاں سے توہین ہو گئی جناب؟ جب بات ہوگی وہ بعد میں بات کریں گے۔ مجھے یہ بتائیے، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اپنے نبی کو خاتم النبیین اور سب سے افضل مانتا ہوں اللہ کے بعد، سارے نبیوں میں، سارے انسانوں میں، سارے ملائکہ میں، سارے جنات میں سب سے افضل، تو وہ نبی کی توہین ہو گئی یا نبی کی عظمت ہو گئی؟ ایک منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ دیکھیے آپ کو میں جو کوئی بحث نہیں کہ میں آپ سے سلام کا جواب لوں،
आप मुझे खैर, कोई सलाम बात का नहीं जवाब है। नहीं देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी जी जी। देवबंदी, ये बरेलवी, ये सब बहसें छोड़कर जरा कुछ काम की बातों पे अगर आ जाएंगे ना, तो आपके लिए और मेरे लिए बेहतर होगा। अच्छा, इन सब बातों को छोड़कर अगर कुछ लोगों को अमाल की तरफ ले आएंगे ना, आमाल नहीं है, पहले ईमान। मुफ्ती साहब, पहले है ईमान के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। मुफ्ती साहब, पहले ईमान है, बाद में। सुना हजरात आपने कैसे दाएं बाएं आए बाएं शाये करके ये निकल गए। फिर बाद में मैंने इनको कॉल किया तो इन्होंने, मुफ्ती साहब ने कॉल नहीं उठाया। ये ज़्यादा दूर के नहीं है, हमारे पड़ोस के ही है, हमारे करीब के हैं। इन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ रहते हो। मैंने कहा जी मैं काशीपुर रहता हूँ। ठीक है, तो ये साहब जवाब बगैर दिए कॉल काट के भागे, क्योंकि इनकी गलती है। ये जानते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने गलत किया है, इसीलिए जवाब नहीं दे के गए। और किसी भी देवबंदी से जवाब बनता ही नहीं है। और मैं इस पे कई लोगों से पहले भी बात कर चुका हूँ। लोग बुजोरिया करते हैं, समझे, बुजोरी करते हैं लोग। और मैं एक बात बता दूं मुसलमानों, 85% से ज्यादा लोग देवबंदियों में धोखे में है, वहाबियों में धोखे में है, धोखे में, बिल्कुल धोखे में। इनको मुसलमान ही समझते हैं, मुसलमान ही जानते हैं इन लोगों को। मेरी तबीयत कुछ थोड़ी सी अलील है, सर्दी गर्मी की वजह से जो ये मौसम तब्दील हो रहा है, जुकाम हो गई है। इस वजह से आवाज़ ठीक नहीं आएगी। बहरहाल फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक ये बात पहुँचाने की। आज मैं लाइव आना चाहता था पर लाइव नहीं आ सका। मैंने सोचा चलो मैं इसी ऑडियो को मैं डाल दूँ। तो आपने ये सुना कि इन्होंने मुझसे सलाम की ताकीद की कि तुमने मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया। मैं कैसे दूं इनके सलाम का जवाब, बताइए मुसलमानों। अगर ये हक परस्त थे, अगर वाकई इन लोगों के अंदर हक्कानियत थी, तो फिर ये शरीयत का जो मामूल है ये उसको मुझे बता के जाते। जो शरीयत का हुक्म है वो इनको सुनाना चाहिए था, बताना चाहिए था। अरे बगैर वुजू के नमाज पढ़ने की इजाजत देना शरीयत की खिलाफ वर्जी करना है, समझे मुसलमानों। ये माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह हमारे नबी को कहते हैं कि नबी को कोई इख्तियार नहीं है, नबी बेबस है। अब मैं कहूं इन देव के बंदरों को किसने ये बस दे दिया, इन देवबंदियों को किसने इख्तियार दे दिया कि ये शरीयत में अपनी मनमानी करे। मुफ्ती अब्दुल मतीन देवबंदी, मैं तुमको चैलेंज करके बोल रहा हूं कि तुम्हारे बुजुर्गों ने जो हमारे नबी की शान में तौहीद की है, वाकई वो काबिले गिरफ्त है। तुम्हारे बस की बात नहीं है जो तुम उन बातों का जवाब दे सको। और तुम्हारे शहर रामपुर का कोई भी देवबंदी हो, पूरे शहर जिले का कोई देवबंदी हो, रामपुर जिले का पूरे कोई देवबंदी हो, मैं कह रहा हूं पूरे रामपुर शहर को छोड़ो, तुम्हारे कोई पूरे यूपी का कोई देवबंदी मौलवी हो, यूपी को भी छोड़ दो। मैं कहता हूं तुम्हारे पूरे कोई हिंदुस्तान का कोई देवबंदी हो और इस नूर हसन की बातों का जवाब दे दे, सही मुकम्मल माकूल जवाब दे दे, तुम्हारी गुलामी के लिए तैयार है ये नूर हसन, समझे। मुफ्ती अब्दुल मतीन कासमी देवबंदी, तुम जानते हो कि तुम्हारे बुजुर्ग ने गलतियां की है, मगर पता नहीं किस धुन में तुम उधर हो, अल्लाह बेहतर जाने, किस लालच में तुम उधर हो। इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहना है, ये दुनिया आर्जी है। इस दुनिया में लगभग आदमी कितना जी रहा है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, मैं कह रहा हूं ज्यादा अगर जी लिया इस वक्त में तो 100 साल की जिंदगी हो नहीं रही है इस टाइम। पहले के लोग थे 120 साल, 110 साल, 150 साल, ऐसे जिंदगी हुआ करती। और उससे पहले तो कई सौ साल की जिंदगी हुआ करती थी, हजारों साल की जिंदगी गुजरी है। तो मुफ्ती
عبد المتین دیوبندی صاحب، تمہارے یہاں شریعت پر عمل نہیں کیا جاتا بلکہ طبیعت پر عمل کیا جاتا ہے، شریعت کو نہیں مانا جاتا بلکہ طبیعت کو مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کہو گے کہ وہ کیا کیا غلطیاں ہیں پھر انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی، اور آپ نے کہا تھا نا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، تو میں نے تمہارے دیوبندیوں کے 4 اکابر کو بولا تھا کہ تمہارے دیوبند کے جو 4 اکابر ہیں تھانوی، رنوتوی، بیٹھوی، گنگوہی، یہ مسلمان نہیں ہے، اور تم جیسے مولوی لوگ ان کو مسلمان مانتے ہو، اس لیے میں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، مفتی صاحب، تو یہ آڈیو تو شاید تمہارے پاس جائے گی، کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے یہ نیٹ ورک، اور ویسے بھی یہ یوٹیوب پر جائے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ آپ تک اگر پہنچے تو اگر کوئی معقول جواب بنے تو مجھے جواب دیجیے گا۔ شب برات میں جاگنا اور روزہ رکھنا صحیح ہے؟ 15 شعبان کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت؟ بولو بھائی، نہیں۔ صرف جمہور کے نزدیک عبادت ہے 15 شعبان کی، اس کے علاوہ باقی کوئی بھی چیز، میرا اس پر بہت ڈیٹیل میں بیان ہے، یوٹیوب پہ سرچ کریں وہ بیان آ جائے گا۔ میسج ٹی وی والوں نے ایک انٹرویو لیا تھا اس پہ، اس میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے، پوری مدلل بحث کی ہے کہ نہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے، نہ اس رات میں حلوے پکانے چاہیے، نہ اس رات میں الگ سے کوئی نہانا دھونا چاہیے، نہ اگلے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے، نہ پٹاخوں کی کوئی حیثیت ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اب مجھے پتا ہے جو گالیاں آنے والی ہیں یوٹیوب پہ، چلو کوئی بات نہیں، اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں۔ سنا آپ نے 15 شعبان کا روزہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ چلیے اب طارق ذلیل صاحب کا سنتے ہیں۔ میں سے لیلۃ نصف شعبان 15 شعبان بھی ہے، اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتا، ایک دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتا۔ دیوبندیوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیے، اس سے پوچھیے کہ طارق مردود کہہ رہا ہے کسی بھی حدیث میں 15 شعبان کا روزہ نہیں ہے، طارق ذلیل کہہ رہا ہے کہ نہیں 15 شعبان کا روزہ رکھنے پر 1 سال کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ کس کی مانے بھائی؟ دیوبندیوں میں یہ جھوٹا یا یہ جھوٹا؟ جو بھی جھوٹا اس پر لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو برادران ملت اسلامیہ بھی آگے اور سنیں، بڑا مزہ آنے والا ہے آپ کو، سماعت فرمائے آگے۔ اور نہ اس رات میں تقدیر کے صاف ہے قرآن میں کہ وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے بھی اس رات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا، کہاں بارش ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، کہاں امن ہے، کہاں جنگ ہے، کہاں بیماری ہے، کہاں صحت، کون کیسا وقت گزارے گا، کب مرے گا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے۔ دیوبندیوں سے گزارش ہے ایک پر ضرور لعنت بھیجے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ نہیں ہے، دوسرا کہہ رہا روزہ ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ اس رات کے اندر تقدیر کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، دوسرا سارے فیصلے سنا رہا ہے۔ لعنت بھیجنا آپ کا کام ہے، دیوبندیوں لعنت بھیجو ان پر۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ سماجوادی پارٹی تو اب 2022 کے چناؤ کے بعد 10 مارچ کے بعد سماجوادی پارٹی ہو جائے گی، سماجوادی پارٹی کے نام سے اس کو پکارا جائے گا۔ جے شری رام، جے شری رام۔ آپ نے بھی سنیے آپ نے بھی جے شری رام بول دیا۔ ایک ایسی گھٹنا سنیے ایک گھٹنا پہلے ہوئی تھی، دیوبند سے فتویٰ جاری ہو گیا تھا، آپ کے خلاف بھی فتویٰ جاری ہو سکتا ہے، آپ نے بھی جے شری رام بول دیا۔ دیکھیے شری رام جو ہیں وہ ہمارے پروج ہیں، ہم ان کے ونشج ہیں، ہم شری رام کے ونشج ہیں، بلکہ ہر ہندوستانی شری رام کے ونشج ہیں، اور جو کوئی ان پر انگلی اٹھاتا ہے، چاہے کوئی مولانا ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے مولانا نہیں ہو، چاہے مفتی ہو، تو میں سمجھتا ہوں وہ ہندوستانی نہیں ہے، وہ دیش کا غدار ہے۔ کیونکہ
यहाँ पर इस्लाम नहीं था। यहाँ पर 1450 साल पहले अरब देश में इस्लाम आया है। हिंदुस्तान में सब लोग पहले हिंदू थे, सब लोग कन्वर्ट हुए हुए हैं। चाहे वह औरंगजेब के ज़माने में तलवार के बल पर हुए हों, चाहे अन्य बादशाहों के ज़माने में जो है जोर जबरदस्ती से उनको कन्वर्ट किया गया हो, लेकिन हम सब के रीति रिवाज और हम सब के पूर्वज पहले हिंदू ही थे। हमने जो है नमाज और रोज़ा स्वीकार किया है। हम अपने पूर्वजों को नहीं भूल सकते, हम उनके वंशज है, ना हम उनका अपमान होना देख सकते। अगर किसी में दम है तो हमको रोक कर दिखा दे, हम नारे लगा रहे हैं, लगाते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। एक सवाल हो रहा है, आप अखिलेश यादव के खिलाफ भी बोल रहे हैं। अखिलेश यादव का, अरे सुनिए एक मिनट, अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि हमने सब लोगों की लिस्ट बनाई है जो हमारे खिलाफ बोल रहा है, तो डर नहीं लग रहा जब सरकार आएगी? देखिए, ये योगी महाराज की सरकार है, ये जाएगी नहीं है। तो जो जहाँ महाराज इस देश के राजा हैं तो हमको डर नहीं है, किसी को भी डर नहीं है। पूरी प्रदेश जो है वो निडर है आज के टाइम में, और मैं भी निडर हूँ और आगे भी निडर ही रहेंगे। अखिलेश ने तो कह दिया सरकार तो बन गई 4 चरणों में, आप कह रहे सरकार आएगी? मालूम नहीं है, अखिलेश तो 10 तारीख के बाद भाग जाएगा। उसने तो टिकट करा रखा है, लंदन का बुक करा रखा है, टिकट भाग जाएगा। किसकी बात कर रहे हो? आप भी पश्चिम से आए हैं, वो कह रहे पश्चिम से साइकिल बड़ी रफ्तार से आ रहे हैं पूर्वांचल की तरफ। अरे साइकिल की तो हमने पश्चिम में पहले ही हवा निकाल दी थी। कोई साइकिल वैकिल का जमाना नहीं है, अब तो बिल्डोजर का जमाना है। हलाल नहीं लगता, लेकिन कौवे को अगर बांध के बंद करके साफ ग़िज़ा खिलाई जाए चंद दिनों तक, तो फिर उसका खाना हराम नहीं है। समझ रहे? इस पे क्लिक नहीं बना देना। कौवा हलाल ने नया बतवाया। कौवा अगर बांध के रखा जाए और उसको कई दिनों तक साफ ग़िज़ा खिलाई जाए, साफ सुथरी ग़िज़ा, तो फिर वो हराम, उसका खाना जायज़ है, हलाल नहीं लगता। लेकिन कौवे को अगर बांध के बंद करके साफ ग़िज़ा खिलाई जाए चंद दिनों तक, तो फिर उसका खाना हराम नहीं है। समझ रहे? इस पे क्लिक नहीं बना देना। कौवा हलाल ने नया बतवाया। कौवा अगर बांध के रखा जाए और उसको कई दिनों तक साफ ग़िज़ा खिलाई जाए, साफ सुथरी ग़िज़ा, तो फिर वो हराम, उसका खाना जायज़ है। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।